رئیس المحققین مفتی ابن مفتی ولی ابن ولی پروفیسر مفتی محمد انور حنفی صاحب، آپ کو علماء بھی اور عوام بھی، جن میں مرید بھی یا مرید نہیں بھی، وہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ جو فتاویٰ قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تھا اس کو منظر عام پر لایا جائے۔ تو یہ الحمدللہ تعالیٰ قبلہ مفتی صاحب نے ہمیں حکم فرمایا۔ میں گناہ گار بھی، میرے ساتھ علامہ مفتی مقصود احمد یوسفی صاحب، علامہ مفتی فخر عباس رضیاتی صاحب، علامہ مفتی محمد عمران جامی صاحب، علامہ مفتی ابو بکر نعیمی صاحب اور مراد الاسلام علامہ محمد آصف رضوی صاحب، اس کے علاوہ دیگر علماء نے بھی، مولانا عبد الحق نقشبندی صاحب مل کر ہم نے قبلہ استاد گرامی کی زیر نگرانی یہ دن رات کر کے کام کیا۔ ہم اس کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، ہم اس کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ ہمیں اتنی عظیم ہستی، علم و عمل، روحانیت، جس اعتبار سے بھی دیکھا جائے، مفتی اعظم پاکستان، بحر العلوم، الحاج، استاد العلماء والمشائخ، شیخ المحدثین حضرت علامہ بابا جی مفتی محمد عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے فتاوے پر کام کرنے کا ہمیں موقع ملا۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی اور خوش نصیبی اور خوش بختی ہے۔ اور چونکہ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جو ابتدا کی تھی وہ بصیر پور شریف سے، دارالعلوم حنفیہ افریقیہ سے کی تھی۔ فارسی نحو کی کتابیں، دیگر کئی کتابیں بصیر پور شریف قبلہ فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے والد گرامی صوفیہ فلسفہ خواجہ عبدالنور محمد صدیق چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے بھی سبق پڑھی، اور قبلہ فقیہ اعظم خواجہ ابوالخیر مفتی محمد نور اللہ قادری نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے بھی پڑھی۔ اس کے علاوہ استاد عرب و عجم علامہ عطا محمد بندیاتی صاحب علیہ رحمہ، ان کے ہم استاد بھی ہیں، بڑے بڑے مفتی ظہور احمد جلالی صاحب، یہ قبلہ بابا جی کی شاگرد ہیں، اور مفتی اعظم پاکستان مفتی عبداللہ قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی بابا جی کے شاگرد ہیں۔ شیخ المشائخ میاں جمیل احمد شریف پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی قبلہ بابا جی کے شاگرد ہیں۔ یعنی بڑے بڑے چوٹی کے جو علماء ہیں وہ قبلہ بابا جی کے شاگردوں میں ہیں۔ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو یہ ہر سال علماء بھی پوچھتے تھے، مرید بھی پوچھتے تھے، محبت کرنے والے بھی پوچھتے تھے۔ تو آج پیر اسٹال پہ یہ فتاویٰ لگا ہوا ہے، تو آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ فتاویٰ خریدا ہے؟ ایمانداری سے ہاتھ کھڑا کریں، ایمانداری سے۔ یہ تقریباً اگر بندہ گنے تو میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ 15 لوگ ہوں گے، کیوں زیادہ سے زیادہ جنہوں نے یہ ہاتھ کھڑا کیا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ 15 لوگ ہوں گے۔ ممکن ہے کئی خرید کے چلے ہوئے ہوں گے۔ تو میں یہ علماء سے خاص طور پر گزارش کرتا ہوں کہ جو ہر سال پوچھتے تھے مرید یا محبت کرنے والے، تو میرا ان پہ یہ سوال ہے کہ اگر ایک جلد آئی ہے تو خریدا کیوں نہیں ہے؟ 500 روپیہ، یقین کریں ہمارے درمیان جلوہ فرمایا رئیس المحققین عظیم ازلی سکالر علامہ محمد احمد برکاتی صاحب زیرہ مجدہ، جو کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، کچھ چھپ چکے ہیں، کچھ چھپ رہی ہیں، چینل میں بولتے ہیں۔ ان سے آپ پوچھ لیں کہ یہ 500 کا یہ جلد جتنی اس پہ محنت ہوئی ہے، باحوالہ جس طرح ہے، یہ گویا کہ آپ کو فری مل رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے، خرچہ بتانے کا قبلہ استاد گرامی قبلہ مفتی صاحب نے میرے پہ پابندی لگائی تھی کہ آپ نے نہیں بتانا، ان کا حکم ہے، بڑی سختی سے آپ نے منع فرمایا تھا۔ تو میں بس اتنا اشارہ کر رہا ہوں، گویا کہ آپ کو 500 روپے میں یہ فری کتاب نہیں ہے، فتاویٰ ہمارے عزیزیہ۔ اس لیے 500 روپیہ کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اس فتاوے کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ آج کے دور میں میرا نہیں خیال کہ جس کے پاس موبائل ہے 1000 سے کم وہ موبائل کا ایک مہینے کا خرچہ نہ کرتا ہو، تو کیا وہ شخص اتنا بڑا علمی
کام جو ہے خاص طور پر حدیث کے حوالے سے، کیا وہ 500 روپے میں یہ جلد نہیں خرید سکتا؟ تو کیا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جب جائیں گے تو یہ جلد خرید کر جائیں گے؟ بہت کم آواز آئی گا۔ اللہ پاک پیسے بھی عطا فرمائے گا، جیبوں میں بھی ہیں، کسی دوست سے لے لیں تو جاتے ہوئے کہ فتاوی لازم لے کر جائیں، اور پھر برصغیر پاک و ہند میں فتاوی رضویہ شریف سب سے مشہور و معروف مستند اور مدلل فتاوی سمجھا جاتا ہے، چونکہ اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد رئیس المحققین مصنف کتب کثیرہ خطیب اعظم پاکستان علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب دیدہ مجدو، انہوں نے اپنی تقریض میں لکھا ہے، اس کے اندر تقریض موجود ہے کہ فتاوی رضویہ، اس کے بعد یہ فتاوی انوار عزیزیہ ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس کو مقبول عام فرمائے گا۔ اس لیے اس کے اندر صرف فقہی عبارات پر انحصار نہیں کیا گیا، بلکہ جس طرح باقی کتابوں میں فقہی عبارات ہیں، باقی فتاویات میں، اسی طرح اس فتاوی کے اندر بحمد اللہ تعالی ہمارے بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث مصطفیٰ علیہ السلام کے انبار لگا دیے۔ اگر آپ اس میں چیدہ چیدہ پڑھیں تو فاتحہ خلف الامام کی ممانعت کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، 600 سے زائد اس فتاوی کے اندر حدیث موجود ہے۔ آمین بالسر یعنی آہستہ آمین کہنا، 133 حدیث اس فتاوی کے اندر موجود ہے۔ دوہری اقامت، کچھ لوگ اکیلے کہنے والے ہیں، دوہری اقامت پہ 100 سے زیادہ اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ اسی طرح ترک رفع یدین پر بسمیت خلفائے راشدین کے 64 صحابہ کرام سے یہ ثابت کیا ہے کہ 64 صحابہ کرام بسمیت خلفائے راشدین کے کہ صحابہ کرام رفع یدین نہیں کرتے تھے، ترک کر دیا تھا۔ اور پھر 200 سے زیادہ الگ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث موجود ہیں، پھر 100 سے زیادہ الگ مستند معتبر سند کے ساتھ باقاعدہ تفسیری حوالے جات موجود ہیں۔ یہ میں نے چند فتاوی جات آپ کو دکھائے ہیں، بتائے ہیں، آپ کے گوشت گزار کیے ہیں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں تو کرنا میں آپ کو سارے فتاوی جات کی تفصیل کے اللہ تعالیٰ بتا سکتا ہوں۔ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، آج کے اس فتن دور میں جو بندہ مسئلہ پوچھتا ہے وہ اگر کہتا ہے کہ ہمیں حدیث پاک سے ثابت کریں، حدیث پاک سے ہمیں بتائیں، تو بحمد اللہ تعالیٰ یہ ایک جلد آپ کے سامنے ہے، انشاءاللہ العزیز کو خاص رکاوٹ نہ پیدا ہو، اگلے اس تک 4 جلدیں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اس سے بابا جی علامہ اس سے پاک پر 4 جلدیں منظر عام پر ہوں۔ اگر آپ پہلے خریدیں گے تو پھر ہی باقی 4 آئیں گی نا، سوکھی روکی سوار خدا بل میں نہ آ سکتی، آپ خریدیں گے تو پھر ہی آئیں گے نا۔ آخر میں علماء سے التماس کرتا ہوں، علماء سے بھی، عوام سے بھی، مریدوں سے بھی، متعاقدین سے بھی، وہ میرا التماس یہ ہے، ظاہر کہ ہم قبلہ امام الناظرین محقق ابن محقق مفتی محمد انوار حنفی صاحب دیدہ مجد ہو، ان کی ذریعے سرپرستی کام کرتے ہیں، تو محافلوں میں جانا بھی ضروری ہے۔ زیادہ تر لوگ آپ کی صدارت رکھتے ہیں اور دعا رکھتے ہیں، اور لینے کے لیے عشاء کی نماز کے وقت آ جاتے ہیں جی آپ تشریف لے چلیں، تو میں ان سے ہاتھ جوڑ کر ان کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ جناب آپ نے مہربانی فرمانی ہے، آخری آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ قبلہ مفتی صاحب کو لے جائیں، آپ دعا فرما دیا کریں گے، صدارت فرما دیا کریں گے، تاکہ فتاوی کا کام زور و شور سے جایا جا سکے۔ تو آپ پھر ایک مرتبہ میرے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ جب آپ نے پیر نکلنا ہے تو لازمی طور پر ہر بندہ ایک جلد خرید کر جانا ہے۔ خریدیں گے؟ بولے تو صحیح آئے۔ یہ میں پھر بات کر رہا ہوں، گویا کہ آپ کو مفت میں پڑھ رہی ہے، میں مسجد میں کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں۔ اگر مجھے خرچہ بتانے کی اجازت ہوتی تو آپ خود یہ بات کرتے کہ واقعہ میں مفت میں یہ کتاب پڑھ رہی ہے، اور اتنی نبی پاک علیہ السلام کی 1545 کل اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ پاک ان علماء کا سارا سایہ قادر کا مدین فرمائے جو بڑی محنت کے ساتھ اس میں کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے استاد گرامی مناظر اسلام پروفیسر مفتی محمد انوار حنفی صاحب دیدہ مجد ہو، ان کی عمر کو دراز فرمائے، اور تقریر اس کے اندر مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب، ان کی تقریر اس کے اندر موجود ہے۔ شیخ الحدیث و تفسیر جامع مفتی اعظم صاحبزادہ پیر مفتی محمد محب اللہ نوری صاحب، ان کی تقریر اس پر موجود ہے۔
تبصرہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ جامع مقبول و منقول شیخ الحدیث و تفسیر حافظ عبدالستار سعیدی صاحب سیدھا مسجد کی جس کی اوپر تقریر موجود ہے۔ شیخ الحدیث استاد العلماء مفتی گل احمد عتیقی صاحب کی تقریر موجود ہے۔ پیر سید ستار احمد عالم خوشبو رومی جن کا روحانیت میں بڑا نام ہے، ان کے اس پر تقریر موجود ہے۔ ہمارے سامنے جو ہستی دو تشریف فرما ہیں مراد اسلام علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب، ان کی تقریر موجود ہے۔ رئیس المحققین علامہ محمد احمد برکاتی صاحب کی تقریر موجود ہے، اور میرے استاد گرامی استاد العلماء عظیم اسکالر ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب کی تقریر موجود ہے۔ جب اتنے بڑے بڑے مستند جید شیوخ الحدیث کی تقاریر تبصرے موجود ہیں، پھر آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ یہ فتاویٰ نہ صرف صوبہ پنجاب بلکہ پورے ملک پاکستان میں انشاءاللہ اس کا شورا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساجد مندی سے خلوص کے ساتھ دن بدن اس کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علمی و روحانی فیض برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی احسن طریقے سے بتا رہے تھے جو فتاوے پر کام کیے ہیں، سارے دوست اب خریدیں اور گھر